اس دنیا میں ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ تو جائز امور میں تو اس کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ انسان کو ایسی چیزیں پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن انسان پھر بھی ان پر چلتا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کا قبلہ اور ایک مقصد غلط بنا لیتا ہے اور اس پہ چلتا رہتا ہے۔ تو وقتی طور پر تو اس کو لطف یا مزہ آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ جل مجدہ نے مختلف مثالوں سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو خالق ہے، سب اس کی رضا کے طالب ہیں اور اس کے قرب کے طالب ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان فرمایا جس میں اصل میں مقصد جو ہے انہی آیتوں میں بھی ہے کہ وہ ہمیں سبق دینا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اللہ پاک کا گھر بنایا جس کو کعبہ شریف کہتے مکہ میں۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد مسجد الاقصی ایک دوسرا کعبہ بنایا ان کے ایک بیٹے نے۔ تو یہ دو گھر جو ہے وہ آ رہے تھے اللہ پاک کے۔ تو بہت سارے پچھلے انبیاء خاص طور پر بنی اسرائیل وہ کیونکہ ہوئے اسی علاقے میں ہیں، قدس میں اور فلسطین میں، تو ان کے لیے وہی قبلہ بنایا گیا۔ لیکن پہلا گھر یہ تھا اللہ پاک کا۔ تو نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ شروع سے ہی آپ جب بھی نماز کا حکم ہوا تو نماز جو ہے قبلہ جو ہے نماز کے لیے وہ کعبہ شریف نہیں تھا، وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی وہی قبلہ تھی۔ تو اسی طرف حضور علیہ السلام پڑھتے رہے، پھر مدینہ شریف میں آ گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ مکہ میں رہے اور اللہ پاک کا پہلا گھر وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ تو وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ادھر رہی ساری زندگی، یعنی عرب میں۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ادھر رہے۔ تو آپ کے دل میں بات تھی کہ یہ کعبہ جو ہمارے پاس ہے جہاں ہم رہے ہیں یہ آپ کو بہت پسند تھا، بلکہ آپ جب نماز پڑھتے تو اس کو بھی درمیان میں رکھ لیتے ہو پھر جو ہے، اور لیکن ادب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے عرض نہ ہوئی اللہ پاک نے وہ قبلہ مقرر کیا تو ہم کیوں نیا قبلہ بتائیں۔ لیکن بات دل میں آتی تو آسمان کی طرف ایسے دیکھتے، پھر کچھ نہ کہتے، پھر جو خاموش ہو جاتے کہ بھئی یہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے پھر قرآن مجید میں جو آپ نے سنا بھی وہ واقعہ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف رخ کرنا میں نے دیکھا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کا چہرہ اور آسمان کی طرف آپ نے رخ کیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جدھر آپ کا دل چاہتا ہے، جدھر آپ راضی ہیں اس طرف رخ کر لیں، جو قبلہ آپ کو پسند ہے آپ اس طرف نماز پڑھ لیں، آپ کو پسند ہے تو آپ اس طرف کر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد حرام کی طرف۔ خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے کیسے ہوا کیا ہوا، لیکن ہمارے لیے جو مختصر لیکن بہت ہی عظیم سبق وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی چاہت پر قبلہ بدل دیا۔ وہ خدا جس کو ضرورت نہیں وہ رب العالمین، اور ہم امتی ہو کے
اپنی زندگی کے قبلے درست نہ کریں نبی علیہ السلام کی مرضی پہ، تو بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ اللہ پاک نے، یعنی جیسے آپ نے دیکھا کتنی بڑی بات عبادت ہوتی ہے قبلہ کی طرف، وہی بدل دیا حضور علیہ السلام کی چاہت سے۔ اور ہم جو ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں جو غلط طرف چلی گئی ہیں، کم از کم وہ غلط طور طریقے تو نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق لے آئے۔ اللہ پاک نے تو جو جائز تھا معاملہ وہ بھی بدل دیا، یعنی کعبہ شریف کی طرف بھی منہ کرنا جائز اور مسجد الاقصیٰ کی طرف، لیکن اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی پسند کو ترجیح دی۔ تو وہ رب ہو کہ نبی علیہ السلام جو اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ان کی پسند کو اللہ پاک ترجیح دے رہا ہے، اور ہم ایک گناہگار امتی ہو کر حضور علیہ السلام کی چاہت، آپ کی پسند کا خیال نہ کریں تو بات نہیں ہے پھر بنتی، پھر وہ تعلق پھر نبی علیہ السلام سے ٹھیک نہیں، بندے کا بہت کمزور ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا اور یہ سبق دیا کہ دیکھو میں رب ہو کے ان کی مرضی پہ قبلہ بدلا ہے، تو تم نے بھی اگر غلط مقصد قبلہ بنا لیا زندگی کا، کوئی اور چیز مقصد بنا لی ہے زندگی، تو اس قبلہ کو بدل دو۔ تو جس کو حضور علیہ السلام نے قبلہ پسند کیا ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ پاک کی معرفت اور آخرت، اس طرف جو ہے وہ رخ کر لو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھ کی اور پھر عمل کی، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق